زدني اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، آج اس موضوع سے ہٹ کے ذرا ایک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد گرامی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کے بارے میں چند جملے میں عرض کروں گا۔ یہ اصل میں کل یہ جو عزیز ہے اویس، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، تو میں نے کہا تھا میں آپ بتاؤں گا اس مسئلے میں۔ اب وہ چونکہ اویلیبل نہیں ہے، اور یہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و علی کل مسلمہ۔ مجھے اگر پیاس لگی ہوئی ہے تو پانی اگر یہاں ادھر ایک خان صاحب کا گھر ہے وہاں مل رہا ہے تو میں نے وہاں جانا ہے، وہ پانی چل کے میرے پاس نہیں آئے گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اسی واسطے فرمایا کہ یہ جو حدیث مبارکہ حضرت کی کہ اطلب العلم ولو بالسین، اس سے مراد یہ نہیں کہ چین میں کوئی خاص چیز رکھے، اس سے مراد ہے کہ یعنی اگر اتنی زحمت بھی برداشت اگر کرنی پڑے تو جا کے علم حاصل کرو۔ علم سے مراد اول العلم معرفت الجبار، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع پر آ جائیں۔ انسانی زندگی کے اندر یہ جس چیز کی طرف اس آیہ مبارکہ میں توجہ دلائی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان اگر آپ غور کریں تو ماضی، حال، مستقبل، کسی رنگ، نسل، زبان، علاقے سے انسان جو ہے وہ یعنی کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ساری جو موومنٹ ہو رہی ہے تو آپ کو ایک نقطے پر آپ پہنچیں گے کہ انسان سکون قلب چاہتا ہے۔ اگر سکون قلب اس کو فقیری میں مل جائے تو بس وہ مطمئن رہتا ہے، اور اگر وہ بادشاہت میں نہیں ملے تو سکون حاصل نہیں ہو تو اس کی طبیعت اضطراب آتا عدم سکون کے نتیجے میں، جس کے نتیجے میں پھر انسانی زندگی کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں اس چیز کے لیے۔ انسان سکون قلب کی تلاش میں ہے اصل میں، اور وہ جس خالق نے انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ سارا نظام بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر آپ سکون قلب چاہتے ہیں تو الا بذکر اللہ، وہ راستہ اقیم الصلاۃ لذکری، وہ راستہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس راستے پر چلیں۔ اللہ کے ذکر میں لوگوں نے اس سے اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ذکر لسانی یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن ذکر لسانی ایک وسیلہ ہے ذکر عملی کے لیے، کہ انسان اس سبحان اللہ سے اس یقین حاصل کرے اس نظریے کا، اور عملی زندگی کے اندر، کیونکہ سکون کا خزانہ جو ہے وہ اس جگہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ میں نے 6 چیزیں 6 جگہ پہ چھپا رکھی ہیں، لوگ غلط جگہ تلاش کرتے ہیں، اس واسطے ان کو نہیں ملتا۔ بادشاہتیں مل جاتی ہیں
کثیر مال مل جاتے ہیں، سکون نہیں ملتا، پھر سکون کے لیے رات کو نیند نہیں آتی، پھر اس کے لیے ڈاکٹر صاحبان کے پاس جاتے ہیں، کوئی سے دوائیاں لیتے ہیں، لیکن چونکہ غلط جگہ جا رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ شاید کثرت مال، کثرت اقتدار، کثرت شہرت، سکون یہاں ملے گا، سکون وہاں نہیں ملتا۔ فرمایا کہ میں نے علم کو چھپا رکھا ہے بھوک میں اور سفر میں، لوگ گھروں میں زحمت نہیں کرتے اس کے لیے، میں نے لوگ چونکہ گھر میں اور شکم سیری میں تلاش کرتے ہیں، اس واسطے نہیں ملتا۔ میں نے عزت کو چھپا رکھا ہے شب بیداری میں، لوگ بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے کہ بادشاہ کے پاس اس کے وزیر بن جائیں گے تو اس ہم شہرت حاصل ہو، عزت مل جائے گی۔ میں نے عزت کو چھپا رکھا ہے شب بیداری میں، لوگ بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں، اس لیے نہیں ملتی وہ۔ اسی طرح سے سکون کا خزانہ جو ہے الا بذکر اللہ ہے، کہ انسان جو ہے وہ الہی ذکر، یعنی اللہ نے جو نظام دیا ہے، جو مقصد حیات انسان کو معین، اس منزل تک پہنچنے کا جو راستہ بتایا اس کو اختیار کرو تو اس کے نتیجے میں تمہیں سکون مل جائے گا۔ ہر انسان جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا، مگر کامیابی ہے کیا چیز ہے؟ اضطراب کیوں پیدا ہوتا ہے زندگی میں؟ جس کو وہ کامیابی سمجھتا ہے وہ اسے ملتی نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں طبیعت میں اضطراب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے، اور یہ جو اضطراب ہے یہ انسانی زندگی، اگر آپ ابھی ڈاکٹر صاحبان میری بات کو نہیں مانتے، لیکن یہ چیز جو ہے جس وقت یہ سامنے آئے گی، یہ اضطراب جو ہے اس کے بائی پروڈکٹس ہیں جی ٹھیک ہے، اچھا، اضطراب کا بائی پروڈکٹ ہے کہ انسان جو ہے اس کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، اضطراب کے بائی پروڈکٹ کے نتیجے میں شوگر ہو رہی ہے، اضطراب کے بائی پروڈکٹ کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ جب انسان جو ہے وہ اس چیز کے لیے، کیونکہ جب انسان کی اضطراب جو ہے کی کیفیت انسان کی پوری انٹرنل کیمسٹری الٹ کے رکھ دیتی ہے، وہ چیزیں جو ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہیں وہ ادر وے راؤنڈ نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ جو میں نے اس دن بھی آپ کو مثالاً عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم غذا کا انٹیک لیتے ہیں، غذا کا انٹیک لیتے ہیں تو یہ اندر جا کے ایکشن اینڈ ریئیکشن، کیمیکل ایکشن اینڈ ریئیکشن ہوتے ہیں۔ ہمارا جو سٹمک ہے جس کے اندر غذا اترتی ہے، اس کے اندر ایسڈ ہوتا ہے۔ یہ جس بیماری کو کہا جاتا ہے نا کہ السر ہو جاتا ہے انسان کو اور زخم ہو جاتے ہیں معدے میں، یہی چیز ہے کہ وہ جو ایسڈ ہے اس میں خرابی آ جاتی ہے، وہ سوراخ کر کے رکھ دیتا ہے معدے کے اندر، اور وہاں سے وہ پہلے السر ہوتا ہے پھر کینسر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نمک رکھا ہے، یہ جو نمک ہے یہ ایک آٹومیشن سسٹم ہے کہ جس کے تحت تو اندر جو فاسد مواد پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ جو مختلف قسم کے ایسڈ بنتے رہتے ہیں ایکشن اینڈ ریئیکشن میں، یہ خود بخود جا کے اس کو نل اینڈ وائڈ کرتا رہتا ہے۔ ہم اس میں یہ دیکھیں ہیٹر چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، فضا پولوٹ ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نظام اس فضا کو کلیئر کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، اور وہ کہ یہ درخت لگے ہوئے ہیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ خود بخود آٹومیشن کے اندر ایک نظام میں کام کر رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ ہم اسے کھاد کہتے ہیں، یہ جو بنائی جاتی ہے یوریا کھاد اور فلاں کھاد، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نیچرل پروسیس میں بن رہی ہوتی ہے۔ یہ جس وقت بارش ہوتی ہے آسمان پہ بجلی چمکتی ہے، وہ بجلی جب گرتے ہوئے بارش کے قطروں کے ساتھ ایکشن کرتی ہے، وہی قطرہ جو ہے پانی کا وہ کھاد میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہوتا پانی ہے لیکن اس کی پوری کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے، اور وہ جب وہ زمین پہ گرتا آ کے تو زمین کو تقویت دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نظام ہیں اس چیز، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان جو ہے اس کے اندر پھر آگے اس کے مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ جو لوگ، جب انسان کو اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، کیوں اضطراب پیدا ہوتا ہے؟ کہ وہ جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے، جو اس کا مطلوب ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا،
کامیابی کا یعنی اللہ تعالیٰ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ اضطراب کی کیفیت خوف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کو خوف ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا مطلوب ہے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور حزن پیدا ہوتا ہے، حزن بھی اضطراب پیدا کرتا ہے، اور وہ یعنی اس لیے کہ جب انسان کو ناکامی ہو جاتی ہے تو پھر انسان یعنی غم اور اندوہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس قسم کا فارمولہ بن جائے کہ جس میں ایسا سٹائل آف لائف انسانی زندگی میں آ جائے کہ جس کے اندر ناکامی کا امکان ہی ختم ہو جائے، ناکامی ہونی نہیں ہے، تو فہو المطلوب، نہ خوف ہوگا، کیونکہ خوف کس وجہ سے ایک کیفیت وجود میں آتی، ناکام اس کا ہو سکتا ہے کہ یہ جو میرا مطلوب ہے یہ میں حاصل نہ کر سکوں، خوف ہوتا ہے انسان کو، اور اس یعنی خوف کو اوورکم کرنے کے لیے پھر وہ مختلف قسم کے راستے اختیار کرتا ہے، جس میں سے جرائم ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اور اگر ناکامی ہو جائے تو پھر حزن آ جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، حزن و ملال آتا ہے۔ یہ خوف بھی انسان کے اندر اضطراب پیدا کرتا ہے، اور یہ جو حزن و ملال ہے جب ناکامی ہو جاتی یہ بھی انسانی زندگی کو آ کر ڈیمیج کرتا ہے، چونکہ وہ اس کا مطلوب اور محبوب جو ہے وہ اس کو نہیں مل پا رہا، کبھی سیکس کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی مال کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی اقتدار کی شکل میں ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی میں اضطراب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ خوف کی کیفیت جو ہے اور حزن و ملال جو ہے اس کی اضطراب پیدا کر۔ اب کیا کیا جائے اس کے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتا کر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ایسا یہ چیز جو ہے، الا بذکر اللہ تطمئن، آگاہ رہو اس بات سے، اس نظریے پر یقین پیدا کرو، سمجھ لو کہ میں اس کائنات کا خالق و مالک و حاکم ہوں، میں نے یہ سارے سسٹم بنائے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن۔ اگر آپ اضطراب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس خوف سے بچیں جو پیدا کر رہا ہے اس کو، اس حزن و ملال سے، اور یہ راستہ ایسا ہے بذکر اللہ ہے کہ وہ راستہ جو اللہ نے بتایا ہے، اس میں انسان زندہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب کامیاب، کوئی ناکامی کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور اگر اس راستے پر موت آ جائے جب کامیاب۔ یعنی فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ان کو موت آ جائے، یہ قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے تو یہ راستہ ایک ایسا راستہ ہے جہاں ناکامی کا کانسیپٹ نہیں ہے، انسان اس راستے پہ زندہ زندگی بسر کر رہا ہے جب کامیاب ہے اس کا، کیونکہ یعنی جو یہاں پہ ناکامی کیوں نہیں؟ کیونکہ یہاں مطلوب دنیا نہیں ہے، یہاں مطلوب اگر مل جائے دنیا کے لیے تو اللہ وہ نعمت اللہ کی سمجھتا ہے، نہ ملے تو اس پر غمگین نہیں ہوتا، اسے اللہ کی حکمت سمجھتا ہے۔ تو چونکہ یہاں جب مطلوب یعنی وہ اللہ کا جو راستہ ہے بتائے، اس میں مطلوب دنیا ہے نہیں، دنیا وسیلہ ہے وہاں پہ، وہاں مطلوب ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ زندگی بسر کرتا رہے، وہ یعنی اگر زندہ رہے تو جب کامیاب، موت آ جائے جب کامیاب، اس میں وہاں کامیابی کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ مبارکہ بقرہ میں کہ یعنی ہدی للمتقین الذین، یہ لوگ ہیں متقین، کون لوگ ہیں؟ جو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے راستے پہ چلتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ لوگ ہیں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، چونکہ فلاح و کامیابی انہیں پتہ ہے کہ اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اس واسطے انہیں کوئی حزن و ملال ہی نہیں ہوتا، انہیں کو خوف ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک راز بتایا، اصل میں وہ بچہ مجھے کہہ رہا تھا جی مجھے انزائٹی ہو رہی ہے،
میں نے کہا تم آنا کس وقت، میں سمجھاؤں گا تمہیں۔ تو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کا الہی اللہ کا جو راستہ ہے اس میں مطلوب ہے اللہ، جو ابھی تم لوگ چلے جاؤ، کہ مطلوب اللہ ہے، اور جب انسان اس میں دنیا مطلوب نہیں ہوتی، تو اس لیے جب انسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ کریں گے، یعنی فارمولہ کیا بتایا گیا؟ فارمولہ یہ ہے کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ مجھے محبوب سمجھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے راضی کریں، فاتبعونی، بس وہ راستہ بتا دیا گیا کہ یہ راستہ ہے، آپ اس پر چلیں۔ اگر آپ یہ میرے جو راستہ میں نے بتایا اس پر عمل کریں گے، یحببکم اللہ، بس آپ مطلوب حاصل کر لیں گے۔ تو چونکہ یہاں جو ہے مطلوب دنیا نہیں، اس میں اور بڑی گہرائی ہے، زبردست قسم کی باتیں اس کے اندر۔ تو چونکہ مطلوب دنیا نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس لیے اس میں پتہ ہے اگر آپ یہ کریں گے تو بس، جہاں مطلوب دنیا ہے اور انسان اس کو حاصل کرنے، تو اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اگر میں نے بھی کرنی، آپ کا بھی وہی ایم ہے، آپ کا بھی وہی ایم ہے، میرا بھی وہی ایم ہے، تو اس میں آپ کا یعنی آپ کے ساتھ مقابلہ میرا کوئی نہیں ہے، نہ مجھے کوئی خوف ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا 100 کلو ہے تو اگر مجھے نہیں تو یہ بشارت صاحب لے جائیں گے یا شاہ صاحب لے جائیں گے، نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کے لیے۔ یہاں دنیا ہے محدود، بھئی یا تو پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان بنے گا یا نواز شریف بنے گا، دو تو نہیں بن سکتے، دنیا کی محدودیت ہے۔ جب دنیا، تو یہاں پر خوف ہوتا ہے ناکامی کا، وہاں ناکامی کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب ناکامی کا خوف ہوتا ہے یا ناکامی ہو جائے تو حزن و ملال ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اضطراب پیدا ہوتا ہے انسانی زندگی کے اندر آگے، اور انسانی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ساری کی ساری، کیونکہ اس کا مطلوب محبوب تو مل ہی نہیں رہا اسے۔ اور انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو ہم نے مفاد کے لیے حریص پیدا کیا ہے، وہ اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کو وہ یہیں آ کے انبیاء آتے ہیں درمیان میں، آ کے اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھی اصل مفاد دنیا نہیں ہے، دنیا بہت اچھی جگہ ہے مگر ایک وسیلہ ہے، اصل مفاد جو ہے جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رضوان من اللہ ہے اکبر، اگر یہ اصل مفاد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اگر کسی انسان کو من اللہ ہے، اگر اللہ کی رضا میں سے کچھ حصہ انسان کو مل جائے، یہ تو بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ اصل کھیل ہے جس کی وجہ سے انسانی زندگی میں اضطراب آ رہے ہیں، انسانی زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ بلڈ پریشر اور یہ فلاں اور یہ اور وہ سارے مسائل ہیں۔ وہ ایک حکیم جو ہے، حکیم صاحب کو، یہ حضور سرور کائنات سلام اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا یہ زمانہ ہے، تو ایک حکیم کو بلایا گیا کہ جی مدینہ میں جب ریاست قائم ہوگی تو تاریخ میں ایک روایت ہے کہ ایک حکیم صاحب کو بلا لیا گیا، تو وہ کہ جی آپ یہاں آ جائیے، مطلب تاکہ یہاں ٹھہریں، لوگ بیمار اگر ہوں تو ان کے علاج کی سہولت رہے۔ ایک دیر کافی وقت گزر گیا، کوئی ان کے پاس مریض ہی نہیں آتا تھا، تو ایک دم انہوں نے اس پہ شکوہ کیا، انہوں نے کہا جی مجھے کیوں بلایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر کیوں، ایسا سبب کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اللہ کے رسول نے ایک نسخہ بتا دیا، یہ اسے کہتے ذکر، بذکر اللہ۔ انہوں نے کہا یہ بغیر بھوک کے کھانا نہیں، اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دینا، اس واسطے ہم بیماری نہیں ہوتے، یہ سبب ہے۔ تو چونکہ اس واسطے یہ ہے رموز اس کے، سکون قلب جو ہے وہ یعنی اس وقت ڈسٹرب ہوتا ہے انسان کا کہ جس کا دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟
جو اپنی کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، ان کا مطلوب جو ہے صرف اللہ ہوتا ہے، زندگی کا ہر عمل اسی کے گرد گھومتا ہے، تو اس واسطے انہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر تو ناکامی کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ ناکامی کس وقت ہوتی ہے؟ جب انسان اس راستے کو چھوڑتا ہے، اس کی ہر امید بھی اللہ سے ہوتی ہے، اس کا کیونکہ اس میں وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پہ استعمال کرتا ہے، اور مطلوب بھی اللہ ہی ہوتا ہے، بس اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ جب خوف نہیں ہے اور ناکامی ہونی نہیں تو خوف کس بات کا؟ اور جب ناکامی ہوگی نہیں تو نہ خوف ہوگا نہ حزن و ملال ہوگا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا، بس وہ اس کی زندگی میں اضطراب آئے گا نہیں۔ جب اضطراب نہیں آئے گا تو انسان جو ہے یعنی اس کو اطمینان ہی اطمینان ہے اس کی زندگی کے اندر۔ اب اس کو یہ ساری میں نے جو اب معروضات عرض کی، ان کو دیکھیں، اب دیکھیں کربلا کی طرف، کہ کربلا جو ہے وہ اس کے عملی تشریحات ہے۔ کربلا میں سب برابر نہیں تھی، یاد رکھیے گا، سب کربلا، ہر زمانے کی کربلا میں کچھ عاشقان ہوتے ہیں اللہ کے، کل ارض کربلا، وہ کل یوم عاشور، ہر زمانے میں ہوتے ہیں یہ لوگ، لیکن ہر کربلا کے اندر ہر آدمی حر نہیں ہوتا، ہر آدمی زہیر ابن کین نہیں ہوتا، پتہ نہیں تقریباً 100 سے اوپر یعنی شہدائے کربلا ہیں، تو وہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو تو نام بھی کسی کو نہیں پتا، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں یعنی جو کیوں اللہ تعالیٰ نے شیخ باقر نمر کو یکدم ایسے اٹھا دیا اوپر، آخر اور بھی تو لوگ شہادت دے رہے ہیں نا، یہ نہیں کہ صرف شیخ، لیکن کیوں ابراہیم زکزکی کو کیوں ایسے اٹھا دیا یکدم اوپر؟ اس واسطے کہ تاکہ لوگ یعنی وہاں سے رہنمائی حاصل کریں، انسپائریشن لیں اس چیز سے۔ تو جب اس وقت انسان جو ہے اس کے پاس کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ کربلا کا ایک تاریخ کا ایک قصہ ہے کہ ایک آدمی بڑا یعنی مسکرا رہا تھا، یعنی تو اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ بھئی تم یہ کوئی مسکرانے کا مقام ہے یا ہنسنے کا؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ یعنی میرے لیے اس سے زیادہ بڑی راحت کا مقام یعنی مسرت کا، اور میرے لیے اس شادمانی کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ چند لمحے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ سارے معاملات یہ ہیں، جب انسان جو ہے تو حزن و ملال ختم ہو جاتا ہے انسان کے اندر سے۔ تو اصل جو چیز ہے، پھر خلاصہ اس کا کیا اصل چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اس چیز کو سمجھے، وہ جو طبیعت میں ملال ہے، اس کے نتیجے میں مایوسی ہے، وہ سارے کھیل اصل میں خرابی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ہدف بنایا ہوا ہے۔ جب ہمارا مطلوب و محبوب یعنی اس کے ملنے کے امکانات معدوم ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ہماری کیفیت میں جو ہے نا ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ میرا مطلوب، مجھے نوکری نہیں ملے گی، میں یہ یعنی آج بحریہ کا پلاٹ نیچے چلا گیا۔ اگر انسان کو یقین ہو کہ میرے مقدر کا رزق دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، سوال ہی پیدا نہیں تو کوئی پرابلم ہو۔ تو بات سمجھ آ گئی ہے شاہ صاحب آپ کو یا؟ خوف دیکھیے دو خوف ہیں، وہ جو خوف ہے وہ تو بڑی عالی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا خوف، یہیں سے تو تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ دنیا ایک ہے، دنیا کے نقصان کا خوف، میں نے عرض کیا نا، دو علیحدہ علیحدہ اہداف ہیں، ایک کا ہدف دنیا ہے، ایک کا ہدف آخرت ہے، اور وہ اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے الا بذکر اللہ ہے، وہ اس راستے پہ چلتا ہے جو اللہ نے بتایا ہے کہ اگر یہ کرو گے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ تو یہ جو چیز ہے، اور اس کے اندر بھی خوف جو ہے وہ نہیں، خوف کس چیز کا ہے؟ اپنے بدعمالیوں کا خوف ہے۔
یہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسانی زندگی کے اندر جتنے بھی اضطراب ہیں سب یہیں سے نکل کے آ رہے ہیں۔ جو اصل انسان کی فطرت ہے، انسان اپنے مطلوب و محبوب کو حاصل، مطلوب و محبوب ہے کیا، یہ اصل کھیل ہے سارا۔ اور اگر یہ رابطہ جو ہے یعنی اگر آخرت کو انسان اپنا مطلوب سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اور کیونکہ جنتیں کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ جتنے کسی کے پاس جس قسم کا کسی کا عمل ہے اسے، تو مطلوب کیا ہے، اگر وہ ہے تو پھر اکارڈنگلی اس کے مطابق پھر وہاں کوئی خوف نہیں ہوتا انسان کو بالکل بھی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا، اس کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا کے کلاب بھائی دنیا ہیں، یہ اس کے پیچھے دنیا کے کتے دوڑتے پھر رہے ہیں، کبھی کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑھا گئے۔ حالانکہ اس نادان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو چیز حضرت فرماتے ہیں نا، یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو یعنی پلاننگ کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور دوسرے کو جھپٹ رہے ہیں ایک دوسرے پہ، ان کو نہیں معلوم کہ ان کے کفن کا کپڑا تیار ہو کے بازار آ چکا ہوا ہے۔ تو اس لیے انسان کو عزیزان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں خضوع خشوع اختیار کرنا چاہیے اس چیز کے لیے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے، یہ آپ کی زندگی سے سب غم نکال دیتا ہے، سب پریشانیاں نکال، ایک صرف غم باقی رہتا ہے، اور وہ ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے، ایک خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے عزیزان امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔